ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ میں آج آپ کو اس حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا، حقیقت یا فسانہ۔ انڈیا دنیا کی ٹاپ ملٹری پاور میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے؟ کیا میں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر لی ہے؟ میں ایسے ہی اٹھا کے بات لے آیا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ ان کے وزیر دفاع راج ناتھ نے یہ 2 دن پہلے یہ بیان دیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ ملٹری پاور میں شامل ہونا چاہتا ہے یا بننا چاہتا ہے۔ شامل نہیں ہونا چاہتا، بننا چاہتا ہے۔ شامل تو وہ کہتے ہیں ہم پہلے ہی ہیں۔ تو اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں، ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے دعوے کے پیچھے حقیقت کتنی ہے، اور اگر یہ فسانہ ہے تو وہ بھی سامنے آنی چاہیے بات، کہ آپ ایسے ہی اٹھ کے ایک بات کر کے تو آپ آگے نہیں نکل سکتے۔ حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ دنیا کا چوتھا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے۔ سب سے نمبر 1 امریکہ ہے، نمبر 2 پہ رشیا ہے، نمبر 3 پہ چائنا ہے، اور نمبر 4 پہ انڈیا ہے۔ انڈیا 75 بلین ڈالر، 75 ارب ڈالر کا اس کا ڈیفنس کا بجٹ۔ اچھا، ہونا بھی چاہیے، مطلب ہم یہ نہیں کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے اعتراض کرنے پہ، اس لیے کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، اس کی بڑی ضروریات ہیں دفاع کے حوالے سے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس کا نمبر 1 اس کی جو کنفلکٹس ہیں وہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا کنفلکٹ پاکستان کے ساتھ ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا چائنا کے ساتھ ہے جو دن بدن بڑھ رہا ہے۔ تیسرا اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے کہ وہ 3 طرف سے انڈیا سمندر میں ہے، ایکسپوزڈ ہے، تو وہ اس کو نیول فورس بھی چاہیے۔ یہ جو 2 بڑے کنفلکٹ میں نے بتایا، اس کے لیے بھی اس کو ظاہر ہے کہ اپنا دفاعی پوزیشن جو ہے مضبوط کرنے کے لیے اسے اپنی ایئر فورس چاہیے، اسے اپنی بری فوج چاہیے، زمینی فورس جو ہوتی ہے، فوج جو ہے وہ ایک سٹرونگ چاہیے۔ اور پھر یہ کہ وہ ٹھیکیدار بھی ہے، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے، اور دوسری جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ اس پہ یہ بوجھ بھی ڈالتی ہیں کہ وہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ایک برج ہے۔ یعنی ایسٹ میں کون ہے؟ ایسٹ میں چائنا ہے یا ہم ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہ ویسٹ کا دشمن ہے نہ انڈیا کا دشمن ہے، تو اس کو وہ برج قرار دیتے ہیں۔ تو وہ بھی اس نے اپنے پہ ایک نمبرداری لی ہوئی ہے اس علاقے کی، تو ٹھیک ہے، لیے رکھے، تو اسی لیے اس کا بجٹ زیادہ ہے اور زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا بجٹ زیادہ ہونے سے، آپ کے پاس نمبر آف ٹروپس زیادہ ہونے سے، آپ کے پاس جو ایکوپمنٹ ہے اس کا نمبر زیادہ ہونے سے، جو کہ کچھ جگہوں پہ زیادہ بھی نہیں ہے، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، تو کیا آپ کی جو ملٹری پاور ہے وہ نمبر 1 ہو جائے گی یا ہونے جا رہی ہے؟ تو یہ اس کا پھر اب ہم چلتے ہیں، یہ آگے ہے فسانہ۔ یہ حقیقت تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب ہے جو انہوں نے فسانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اس میں سے میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ حقیقت بتاتے بتاتے آپ کو ساتھ ساتھ پھر پتہ چلتا جائے گا کہ فسانہ کہاں کہاں پہ ہے۔ دیکھیں جی، ایئر فورس کی بات کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو سب سے افیکٹو فورس ہے ڈیفنس کے لیے وہ ایئر فورس ہے۔ اگر آپ کا ایئر کور نہیں ہے، آپ کی ایئر فورس آپ کی اتنی مضبوط نہیں ہے، آپ ڈیفنس میں زیرو ہیں۔ بے شک آپ کے پاس نیوی ہو بہت بڑی، بے شک آپ کے پاس بڑی فوج، زمینی فوج ہو، وہ جتنی مرضی ہو، پورا انڈیا فوج بن جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کی جو ایئر ڈومیننس ہے، ایئر ڈومیننس پہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں ایک لمبی بحث ہوئی ہے۔ امریکہ نے ایئر ڈومیننس پہ ایک کمیٹی بنا دی اپنے فوج کے اعلیٰ براس کے افسروں کی، کہ یہ ہمیں بتائیں کہ کیا واقعی جو فضائی برتری ہے یہ کتنی ضروری ہے، ہم فضا میں برتری کے لیے کیوں پیسہ خرچ کریں۔ پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے ملکوں نے، اور وہ ان کے بجٹ سے جاتا ہے، ان کے عوام کے ٹیکسز سے جاتا ہے، تو یہ ثابت کریں۔ تو انہوں نے ثابت کیا ہے اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ بائیڈن کے پورے دور میں جو ان کا F-47 پروجیکٹ تھا، گیڈ اسے کہتے ہیں،
NGAD سوری نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس پروگرام ان کا جو تھا وہ اپروو نہیں ہو رہا تھا، وہ پورا دور ایسے ہی گزر گیا۔ ٹرمپ کے بارے میں جو پہلے ہی ڈیفنس بجٹ پہ کٹ لگا رہا ہے، جس نے پینٹاگون پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اپروو نہیں کرے گا، لیکن وہ جو سٹڈی سامنے آئی، شاید ٹرمپ نے یہ پولیٹیکلی بھی کیا ہو، لیکن سٹڈی اپنی جگہ پہ ہے اور وہ ماہرین کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایئر ڈومیننس ضروری ہے، انہوں نے پھر اپنے تھریٹس بتائے، اور ان تھریٹس میں سب سے بڑا تھریٹ جو تھا وہ اگین واز چائنا اینڈ دین رشیا۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تو بڑے سے بڑے جہاز لے کے آ رہے ہیں، نیکسٹ جنریشن 6 جنریشن سے آگے جا رہے ہیں، اور وہ اس طرح کے جہاز ہیں کہ جس طرح ہم یعنی کہ امریکنز جو ہیں وہ سمندر میں رول کرتے ہیں اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے، اس پہ کتنا دفاعی سامان انہوں نے رکھا ہوتا ہے، جس میں ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، جنگی جیٹ جہاز ہوتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں اور ہر جگہ جا کے کھڑے ہو کے اپنی حکمرانی جو ہے وہ اس کو ثابت کرتے ہیں، اپنی ملٹری کی جو مائٹ ہے، ملٹری کی طاقت ہے، اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تو اب یہی پوزیشن جو ہے وہ چائنا فضا میں لینے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ F-47 بنائے گا۔ یہ بیسیکلی جو F-47 میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ایک فضائی بیڑا ہوگا، جو کہ چائنا پہلے ہی بہرحال اس میں آگے نکل چکا ہے۔ یہ میری بات آپ سے ہو چکی ہے، مزید کبھی اس کو ضرور بتاؤں گا ڈیٹیل۔ اب ایئر ڈومیننس جو ہے یہ پروون ہے کہ یہ ضروری ہے۔ تو انڈیا کے پاس کیا ہے؟ انڈیا کے پاس ایئر ڈومیننس نہیں ہے، میں یہ پورے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ ثابت ہوا ہے۔ کون ثابت کر رہا ہے؟ پاکستان۔ پاکستان اس لیے ثابت کر سکتا ہے کہ پاکستان نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، انڈیا نے اتنی جنگیں نہیں لڑی۔ انڈیا نے جو بھی جنگ لڑی ہے وہ ہمارے ساتھ لڑی ہے، اور یہ چھوٹا سا ان کا جو کلیش گیلوان کے مقام پہ ہوا ہے ابھی ادھر لداخ میں چائنا کے ساتھ، منہ کی کھانی پڑی ہے۔ مطلب یہ تو آبویس ہے نا، خود انڈین خود مان رہے ہیں اس بات کو۔ تو جو جنگیں ہیں، 2 جنگیں 65 اور 71، اس میں جو انڈین خود ایئر فورس ہے اور ان کے جو افسر ہیں وہ مانتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس وہ واز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 amongst the number 1 ایئر فورسز آف دا ورلڈ۔ تو وہ خود مانتے ہیں اور ثابت کیا ہے۔ 65 میں جس طرح سے انڈین جہاز کو کھلونوں کی طرح گرایا ہے، تو ان کو مطلب اسی طرح 71 میں اگر رشیا آ کے اپنے جیمرز نہ لگاتا تو شاید اس سے زیادہ نقصان ہوتا انڈیا کا ایئر فورس کا۔ انڈیا کے ایئر فورس کے کہنے کو کتنے اسکواڈن ہیں جی؟ 42 اسکواڈن ہیں، لیکن انٹرنیشنل رپورٹس کہتی ہیں کہ اصل میں وہ 31 ہیں جو آپریشنل ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ جہاز جو ہیں وہ یا تو رشین ہیں یا وہ جرمن ہیں، فرینچ، اور وہ گرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، آئے روز گر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان نے ابھی 2019 میں ان کے 2 جہاز گرائے ہیں، ایک پائلٹ پکڑ بھی لیا۔ تو تمام رپورٹس ہماری نہیں، انڈیا کے اندر سے، انڈیا کے باہر سے، وہ ایئر فورس کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ ایئر فورس جو ہے وہ ان کی بہت ویک ہے، ایون اگینسٹ دا پاکستان، چاہے جائے کہ آپ مقابلہ چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پھر انڈیجنس جو انہوں نے دعویٰ کیا، جو کہ اتنی بڑی اکانومی کو کرنا چاہیے اور انہیں بنانے چاہیے تھے، اب تک اپنے ہر چیز، اپنی دفاع کی ہر چیز بنانی چاہیے تھی، دوسروں پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ نہیں بنا سکے۔ تیجس، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، انہوں نے ایک طیارہ بنانے کی کوشش کی تیجس کے نام سے، Mark 1 بنایا، اس میں کتنے نقائص آ گئے، کتنے نقص آ گئے، وہ چلنے مطلب اڑنے کے قابل ہی نہیں سمجھا گیا اس کو۔ پھر اسی کا اگلا پروجیکٹ دے دیا گیا Mark 2 کے نام سے، اور خود انڈین ایئر فورس کہتی ہے کہ ابھی تک وہ ڈیلیور نہیں ہوئے، اور وہ ڈیلیور ہوئے بھی تو وہ کیسے ہوں گے، کیا ان میں ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے کوشش کی ٹینک بنانے کی، یہ تو میں ایئر فورس کی بتا رہا ہوں، اب آ جاتے ہیں ٹینک بنانے کی کوشش کی ارجن کے نام سے، ارجن ٹینک جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے عرصے میں بنا، ڈیلے ہو کے بنا، اور جب وہ بنا ہے تو اس کی جو مطلب اس میں بہت سے نقائص سامنے آ گئے۔ اگین وہ ایک تو وہ جدید نہیں ہے، ایک اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے، وہ پہاڑی علاقوں میں وہ نہیں جا سکتا، تو فوری طور پہ تو ان کو ضرورت کہاں پہ ہے؟
چائنا کے خلاف لداخ کے ایریا میں، وہ وہاں کام نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس جہاز کو اس ٹینک کو ارجن MK2 کے نام سے یہ دوسرے ملکوں کو بیچیں گے۔ تو وہ ابھی تک کوئی سودا نہیں ہوا، آرڈر ہی کوئی نہیں آیا، سودا تو ہونا بعد کی بات ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انہوں نے نیوی میں کیا کوشش کی تھی؟ نیوی میں انہوں نے INS وکرانت بنانے کی کوشش کی شپ، اور وہ 13 سال لگ گئے، اور اب جا کے وہ ڈیلیور ہوا ہے۔ اس کی کیا پرفارمنس ہے؟ کیا وہ ان کی اپنی نیوی اور ان کے اپنے جہاز یا لیے ہوئے جہاز جو ہیں وہ چائنا کی نیوی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ چائنا جو ہے وہ اس وقت 6 جنریشن پہ جا چکا ہے، ہر چیز میں، ایئر فورس میں بھی، نیوی میں بھی، اور ٹینکس میں بھی، اور سارے ایکوپمنٹ میں جو AI جنریٹڈ ہیں سارے۔ مطلب جو ہمیں پاکستان کو سب میرین دی گئی ہے ہونگور، وہ اٹامک پاورڈ ہے، اور اس میں جتنا ایکوپمنٹ ہے وہ AI کا ہے، AI جنریٹڈ ہے۔ تو ظاہر ہے ہم تو بہت مہنگی نہیں لے سکتے تھے، پاکستان کا جتنی اکانومی ہے اتنا ہی کر سکتا ہے۔ تو جو ان کے اپنے پاس ہیں، جو وہ خود بنا رہے ہیں، اس کا مقابلہ انڈیا کے پاس کیا ہے؟ جب ہمیں دی ہوئی جو سب میرین ہے اس کا مقابلہ انڈیا کے پاس نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ انڈیا کو تو زیادہ ضرورت ہے نیوی کی، اور ایئر فورس کی بھی اتنی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان جن جن چیزوں میں انہوں نے اپنا آپ بنانے کی کوشش کی، چھوٹی اکانومی ہے، اتنی ہی کوشش کریں گے، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھلائیں گے، نعرے نہیں ماریں گے، دعوے نہیں کریں گے، جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ نمبر 1، ان کی اپنی رینکنگ دیکھیں ذرا، ان کے جا کے ان کے میڈیا پہ، کہ یہ آرمی پہلے نمبر پہ، جو نیوکلر جو کیپیبلٹی ہے اس میں پاکستان کو کتنے نمبر پہ لے کے آتے ہیں۔ خود اپنے آپ کو یہ 5ویں نمبر پہ رکھتے ہیں، 6 نمبر پہ، اور پاکستان کو 7ویں نمبر پہ رکھتے ہیں، اور اس دفعہ جو رینکنگ دی اس میں پاکستان کو نکال ہی دیا انہوں نے۔ خیر، اور بھائی کون ایسا ملک آ گیا ہے جو پاکستان سے زیادہ، جس کے پاس نیوکلر کیپیبلٹی ہے اور ٹیکٹیکل جو ہتھیار ہیں وہ ہیں، کس کے پاس ویریشن سے زیادہ ہیں؟ مقابلہ تو انڈیا کے ساتھ ہے ہمارا۔ تو اب یہ دعویٰ کرنے کی بات نہیں ہے، خود انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے 2024 کی رپورٹ میں کہ ہم اس کے بعد ہیں، اور 2025 میں ہم کہیں ہیں ہی نہیں ہیں، نکل گئے ہیں۔ تو یہ ہے فسانہ۔ تو حقیقت جو ہے وہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا واقف ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے مطلب چھوٹا ہتھیار بنانا، اٹامک چھوٹا بوم بنانا، یہ پاکستان کی کیپیبلٹی ہے، 1-2 اور ملکوں کی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی ہے، انڈیا کی نہیں ہے۔ یہ جو نیوکلر کمیونٹی ہے وہ جانتی ہے اس بات کو۔ اچھا، اب یہ تو آ گیا نیوکلر کمیونٹی اور نیوکلر کا آ گیا، اس میں تو بہت کچھ اور ہے، ظاہر ہے کہ میں بہت کچھ ایکسپوز نہیں کر سکتا۔ اب آپ آ جائیں ایئر فورس، تو ایئر فورس میں سب سے زیادہ اچھی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ چائنا سے بھی زیادہ اچھی، کیوں کہ ہمارے پاس مکس اینڈ میچ، ہمارے پاس ویسٹرن ٹیکنالوجی رہی ہے شروع سے، امریکن ٹیکنالوجی رہی ہے، اور اب اس میں مکس ہو رہا ہے چائنیز ٹیکنالوجی، اور اس ٹیکنالوجی کو، چائنیز ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں بھی پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ پھر کبھی یہ کہانی پھر کبھی کہ وہ کیسے۔ تو اچھا، اب اس میں جو JF-17 تھنڈر جہاز ہے وہ ہم نے بنایا ہے، چائنا کے ساتھ مل کے بنایا، تو اس کے تو بہت سے آرڈرز ہیں، آذربائیجان ہے اور بہت سے ملک ہیں جو جہاز لے بھی چکے ہیں اور جو لینا چاہتے ہیں، جن کی طرف سے آرڈرز آ رہے ہیں۔ ہمارا جو ٹرینر جہاز ہے ایئر فورس کا، وہ پوری دنیا میں نمبر 1 ہے ہم اس میں، اور وہ لوگ لیتے ہیں ہم سے، تو سودے میں ہمارے ساتھ سودے ہوئے ہیں۔ تو ایک بھی چیز انڈیا بتا دے جو اس نے خود بنائی ہے، اپنے استعمال میں تو خیر انہوں نے لائے ہوں گے، وہ جس طرح کی بھی ہے وہ لاتے رہیں، وہ تو کبھی پھر میچ پڑے گا تو پتہ چلے گا، لیکن کیا کہیں وہ انہوں نے کہیں بیچی بھی ہے؟
کسی نے کوئی اس کا خریدار بھی ہے؟ اب آپ ضرور خریدار ہیں لیکن اس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں انڈیا والے. میرے کچھ دوست ہیں, میرے ویور ہیں انڈیا سے, وہ مجھے اس پہ اچھا خاصا نشانہ بناتے ہیں جب میں ایسی بات کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے, آپ مجھے بھی نشانہ بنائیں لیکن حقائق کو سمجھیں کہ دیکھیں آپ پھنس کہاں گئے ہیں. آپ کے پاس جہاز نہیں ہے ایئر فورس کے پاس, تو آپ کو ٹرمپ صاحب نے کہا, مودی کے دوست نے, کہ بھئی آپ F-35 لے لو, تو لے لو. نہیں لے سکتے. دو چیزیں ہیں, دو تین چیزیں ہیں, وہ آپ کے جو ماہرین ہیں ان کی کنسیڈریشن میں ہیں. نمبر 1 مہنگا بہت ہے, نمبر 2 ریلائبل نہیں ہے, اور نمبر 3 ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہے. ساری عمر ان کے محتاج رہیں گے. ہم بھی ہیں F-16 میں, لیکن ہم تو اس کو کسی نہ کسی دوسرے طریقے سے چائنا کے ذریعے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو میں نے بتا دیا آپ کو آپ کی نیوی کا معاملہ, کہ نیوی میں جو انڈیا کا اپنے جو بنائی ہوئی چیز ہے وہ اتنی دیر بعد ڈلیور ہوئی, کس قابل ہے اور کس نہیں ہے, اور جو بری فوج ہے اس کا بھی. تو یہ اصل میں حقیقت یہی ہے. اور اس میں 2 رپورٹس بڑی اہم ہیں. بروکنگز رپورٹ جو ہے انڈیا کے ڈیفنس پہ, اور الجزیرہ کی رپورٹ ہے. یہ دونوں کس نتیجے پہ پہنچی ہیں؟ یہ دونوں یہ کہتی ہیں کہ انڈیا میں جو پروکیورمنٹ ہے, سارے ڈیفنس پروکیورمنٹس جو ہوتی ہیں پاکستان کرتا, پوری دنیا کرتی ہے. ایون امریکہ کچھ چیزیں باہر سے لیتا ہے, کچھ کیا بہت کچھ لیتا ہے. اگر وہ چیزیں بناتا ہے تو اس کی کچھ پرزے تو اتنے زیادہ باہر سے لیتا ہے کہ چائنا کا محتاج ہو کے رہ گیا ہے. جو ریئر منرلز ہیں وہ چائنا سے ہی آتی ہیں, جو امریکہ کے پوری ڈیفنس انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ جو پروکیورمنٹ ہوتی ہے, خریداری جو ہے, اس میں ان کا جو بیوروکریٹک ان کا جو انٹرفیرنس ہے وہ اتنی زیادہ ہے, اور کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ یہ نمبر 1 یہ چیزیں ٹائملی لے نہیں سکتے. اور پھر وہ آپ کو پتہ بوفور گن کا ان کا کتنا بڑا سکینڈل چلا تھا, راجیو گاندھی کے خلاف ایک بڑا سکینڈل بن گیا تھا, جو فرانس سے لی تھی انہوں نے. بہت اچھی گن تھی, بہت زبردست گن تھی, لیکن اس کی خریداری میں ایک بڑا سکینڈل بن گیا. تو ہوتا ان کے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈیلے کرتے ہیں, جس طرح انڈیجنس چیزیں بنانے میں ان کی ڈیلے آتا ہے, وہ بھی وجہ یہی ہے. اسی طرح جب یہ باہر سے چیزیں لینی ہوتی ہیں انہوں نے تو ڈیلے آ جاتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ کرپشن ہے, اس میں بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ اپنا وہ مال پانی بنانے کے لیے, کمیشن کمانے کے لیے, اتنی دیر میں ٹیکنالوجی کہیں سے کہیں چلی گئی ہوتی ہے. کوئی اور ملک بہت اچھی چیز بنا چکا ہوتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور جب وہ خریدتے ہیں تو وہ اس سے مہنگی ہوتی ہے. ظاہر ہے سودا پہلے سے ہو چکا ہے. ایک وجہ یہ ہے, اور دوسری وجہ میں نے بتا دی ساتھ ہی, وہ ہے کرپشن. اب انہوں نے جو ان کا جو ملٹری کی براس ہے, ہائی براس ہے, جو ان کی جو ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اس میں انہوں نے با اختیار نہیں کیا ہوا. تو بھئی جنہوں نے استعمال کرنا ہے, جو آپ کے جن کو جو کلائنٹ ہیں اصل میں, ان کو دیں, وہ خریدیں, وہ کہیں سے وہ اس کے مطابق خریدیں, اور ان کو خیر یہ ان کا کام ہے. تو یہ ایک ریزن ہے, یہ بروکنگز نے اور الجزیرہ نے ایک ریزن یہ بتائی. دوسری بتائی انہوں نے کہ جو ملٹری اینڈ سول جو لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتی اکثر. یہ جو ان کے درمیان جو ایک پیج پہ نہ ہونا ہے, یہ سب سے دوسرا بڑا مسئلہ ہے. تیسرا, کیونکہ دوسرا کرپشن ہے, اور چوتھا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی روڈ انفراسٹرکچر جو بارڈر ایریا ہے پاکستان کے ساتھ ہوں یا انڈیا کے ساتھ ہوں, انہوں نے نہیں بنایا. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ ریزنز اسی طرح کی ہوں گی, کوئی کرپشن ہوگی, کوئی باقی چیزیں ہوں گی. تو یہ حقیقت ہے, باقی فسانہ ہے. آپ پوری دنیا کو کہتے رہے ہیں کہ ہم ٹاپ ملٹری پاور ہیں, تو کہنے سے الجزیرہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کیا آپ حقیقت میں ہیں یا آپ کاغذی شیر ہیں. ٹائیگر آن پیپر یہ لکھا ہوا ہے اس کی رپورٹ میں کہ آپ حقیقت میں ملٹری ٹائیگر ہیں یا آپ ٹائیگر آن پیپر ہیں. تو یہی ہمارا سوال ہے. تو اس لیے یہ بڑکے چھڑکے مارنے بند کریں, اور پاکستان کو ڈرانے کی کوئی مطلب میں نے آپ کو شروع میں کہا, ہم نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی ہے بھائی,
ہم نے رشیا کے خلاف اپنے وقت کی دوسری سپر پاور کے خلاف جنگ لڑی ہوئی ہے، اور ہم نے انڈیا تمہارے خلاف 2 جنگیں لڑی ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کی جو ہمارے مخالف ہیں ان کی جو پروکسیز ہیں ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ایک عرصے سے. وہ گریلا وار ہے جو سب سے مشکل جنگ ہے، وہ لڑ رہے ہیں اور سروائیو کر رہے ہیں اور فتح حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے مقابلے میں یہ اتنی بڑے ڈینگے مارنا، اپنا گھر درست کریں، اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، اپنے پیسے، اپنے عوام کے پیسے صحیح جگہ پہ لگائیں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ آپ ڈیفنس میں بھلے جو مرضی بن جائیں، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کا مقابلہ ہی کریں گے. تو اس لیے ڈینگے مارنے کی بجائے حقیقت کی طرف رہیں. یہ تھا حقیقت اور فسانہ. انشاءاللہ پھر اسی طرح کے کسی موضوع کے ساتھ جیسے کوئی آئے گا میں حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ.